اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یعنی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے باغات ہیں، اور وہ باغات کیسے ہیں؟ فرماتا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ ایک تو باغ ہو وہی بہت خوبصورت، اور باغ میں اگر نہر بہتی ہو تو کیا کہنا اس کی خوبصورتی کا۔ تو اللہ فرماتا باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں رواں، جب ان کو باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق انہیں پہلے سے ملا تھا، یہ تو وہی رزق ہے جو انہیں پہلے ملا تھا کھانے کو۔ سیب ملے گا تو سیب دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں کھایا تھا۔ انگور ملیں گے، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں کھایا تھا۔ دیکھ کر اس کو کہیں گے ارے یہ تو سب وہی ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے انہیں پہلے سے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا لیکن اس کا مزہ الگ ہوگا۔ دیکھنے میں وہ سیب ہی جیسے دنیا کا سیب تھا ویسے ہی آپ کو لگے گا وہ سیب ہے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ قرآن پاک کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا، اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے کافروں کا ذکر ہوا جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ اب یہ ان کے لیے کہ جو قرآن کو مان رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلمان ہوئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اور انہوں نے عبادت، سخاوت، خوش اخلاقی وغیرہ نیک اعمال کیے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغ دیے جائیں گے کہ جن میں دودھ، شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف یہ ہوگا کہ سب کی شکل و صورت، رنگت، خوشبو تو یکساں مگر ذائقے الگ الگ۔ اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے، مگر جب کھائیں گے تو ہر بار نیا ہی لطف پائیں گے، ہر بار۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ ہر لقمے میں الگ لطف ہوگا۔ آپ نے ایک لقمہ کھایا اس کا لطف الگ، اور پھر وہی سیب وہی ہوگا ہاتھ میں، اب جب دوبارہ لقمہ لیں گے تو پھر دوسرا مزہ، اسی سیب میں دوسرا مزہ، پھر آپ تیسرا لقمہ لیں گے پھر مزہ بدل جائے گا۔ ایک مزہ عمدہ پہ عمدہ، عمدہ پہ عمدہ۔ تو یہ ایک ہی سیب میں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے جو جنتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرے گا، اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا بلکہ ان کے دل لگنے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، صورت نہایت زیبا اور سیرت نہایت اعلیٰ ہوگی۔ یعنی صورت بھی بہت خوبصورت بھی ہوں گی، اور اگر خوبصورت ہو آدمی اور اس کی سیرت اچھی نہ ہو تو اس کی خوبصورتی بیکار ہے، جب دھری کی دھری رہ جائے۔ جب سیرت ہی اچھی نہیں ہے، کتنی خوبصورت بیوی ہو اور ہر وقت کلیش کرے تو آدمی کہے زندگی جہنم بن گئی، اس سے اچھا تو ایسی صحیح تھا آدمی کہے۔
اور کسی کی کالی ہو اور اچھی سیرت کو ہو وہ خوش رہتا. کیا فائدہ ایسی صورت سے کہ سیرت ہی اچھی نہ ہو. تو جنت میں جو بیویاں ملیں گی اللہ فرماتا ہے ان کی صورت بھی اچھی ہوگی، ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی. اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا بلکہ ان کے دل لگنے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، صورت نہایت زیبا اور سیرت نہایت اعلیٰ ہوگی. ان نعمتوں پر ترجیح یہ کہ ان کو بڑھاپا یا بیماری وغیرہ کی تکلیف نہیں. اس پر یہ بھی کہ نہ تو بڑھاپا آئے گا نہ کوئی بیماری ہوگی. آدمی کے پاس کتنی ہی نعمتیں ہوں، اگر اس کی صحت صحیح نہیں ہے تب بھی بیکار. لاکھ دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن بیماری ہے اس کو. اب ڈائیبٹیز ہی ہو گئی، میٹھا ہی نہیں کھا سکتے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت میٹھا ہے جس کے لیے دیکھو تو آدمی کا دل للچا جاتا ہے کھا لے، لیکن ڈائیبٹیز والا پریشان ہے کہ نہیں کھا سکتا. چائے بھی پی رہا ہے تو پھیکی ہیں. تو کتنی نعمتیں ہو، کتنا پیسہ ہو، اگر ہماری صحت صحیح نہیں ہے تو سب بیکار، ہمارے کسی کام کی نہیں. تو الحمدللہ وہاں نعمتیں بھی ہوں گی اور ہماری صحت بھی صحیح ہوگی اور بڑھاپا بھی کبھی نہیں آئے گا، ہمیشہ آدمی جوان بھی رہے گا. بڑھاپا یا بیماری وغیرہ کی تکلیف نہیں اور موت کا کھٹکا نہیں. سب سے بڑی بات تو موت کا کھٹکا نہیں. یہاں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اموال کیوں نہ ہو، ہر خوشی کیوں نہ ہو اور صحت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی آدمی اب جب موت کا خیال کرتا ہے تو سوچتا ہے ارے سب یہیں رہ جائے گا، ایک دن تو مر جاؤں گا. یہ تھوڑی ہے کہ اس کو میں کرتا ہی رہوں گا، یہ ہمیشہ کا تھوڑی ہے. کتنی دولت ہے، سب کچھ ہے، ایک دن جب موت آ گئی سب رہ گیا. تو جب موت کا خیال آتا ہے، سرکار نے فرمایا دنیاوی لذتوں کا مزہ کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. جب موت کو یاد کرتا ہے نا آدمی تو سب بھول جاتا ہے. ارے کائے کا مزہ، سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو جنت میں مزہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن موت نہیں ہوگی تو آدمی کا وہ بھی کھٹکا نہیں کہ ارے ختم ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں، اسے معلوم ہے یہ تو ہیں، اب جانے کی نہیں ہے، ہمیشہ کی ہیں اب یہ نعمتیں، مرنا ہی نہیں ہے کیونکہ. تو اور موت کا کھٹکا نہیں. دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہیں، وہاں یہ تلخی بھی نہ ہوگی بلکہ وہ اپنے عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جنت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والوں بندوں کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور کافر کہتے ہیں ایسی کہاوت میں خدا کا کیا مقصود ہے، اللہ بھتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بھتیروں کو ہدایت دیتا ہے. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی یہ سن لیجئے. پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی، بت تھے، قرآن نے ان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی کہ یہ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے بالکل کمزور، ایک ہاتھ مارو سب صفا، ایسے ہی یہ بت کی پوجا کرتے ہو تم لوگ، یہ سب ایسا ہی ہے معاملہ، ان میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی ان کی دلیلیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اتنی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا. قرآن نے مکڑی کے جالے کی مثال دے کر جو ہے تشبیہ دی. تو یہود نے کہا کہ اگر قرآن کریم آسمانی کتاب ہوتا تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر، مکڑی کے جالے کا ذکر قرآن میں، اللہ کی اتنی بڑی شان اور وہ مکڑی کے جالے کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے.
کوئی اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے گا؟ کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اسے تو مثال سمجھانا ہے، تمہارے دماغ میں بات بٹھالنا ہے، چاہے مچھر سے سمجھو تم یا مچھر سے بھی چھوٹا کوئی کیڑا ہو اس سے سمجھو۔ اللہ سمجھا رہا ہے تمہیں بتا رہا ہے، تو اس سے اسے شرم، اللہ کو حیا نہیں کہ اللہ جو ہے تم یہ کہو کہ ارے اللہ اتنی چھوٹی چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تاریکیوں اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی تو منافقین نے طعنہ دیا کہ اتنی بڑی عظمت والے رب تعالیٰ کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی، یہ خدائی کتاب نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طعنہ مشرکین دیا کرتے تھے، اس موقع پر ہی آیت آئی۔ شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جب ایسی واہیات شبہات کر چکیں تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان تینوں جماعتوں کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ یہ تینوں جماعتیں بلکہ سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں متفق تھے، اور سورۃ بقرہ کے شروع سے اب تک ان تینوں جماعتوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ مچھر کی بات آئی تو یہاں مچھر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مچھر وغیرہ میں چند عجیب خصوصیتیں ہیں۔ مچھر میں چند خاص باتیں ہیں جو اور چیزوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مچھر وغیرہ میں چند عجیب خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کر مر جاتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ بھوکا رہے گا زندہ رہے گا، اور جب پیٹ بھر جائے گا تو مر جائے گا۔ اور تو آدمی اور کھاتا ہے تو زندہ رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن مچھر بھوکا رہے گا تو زندہ رہے گا، اور پیٹ بھر جائے گا، زیادہ خون پی لیتا ہے، وہیں پہ بس ہو گیا اس کا کام۔ تو بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں رب کی یاد کرتا ہے، عیش میں رب کو بھول جاتا ہے۔ دنیا دار کا یہ عالم ہے کہ مصیبت ہوتی تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب عیش ملتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی میں ہیں۔ چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے عضو موجود ہیں، جتنا ہاتھی میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ نے مچھر میں رکھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اتنے سے مچھر میں دل بھی ہے اس میں، اور سب کچھ ہے۔ آپ ڈھونڈ لو گے، ڈھونڈو مارو، کچھ بھی نہیں دکھے آپ کو، لیکن وہ تمام اعضاء جو ہاتھی میں ہیں وہ سب اللہ نے مچھر میں موجود کرے۔ سارے عضو موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہے جس سے خون پیتا ہے، اس کی سونڈ بھی ہے، بلکہ 2 پر اور زیادہ ہیں، اور 2 پر بڑھتی ہو گئے، جو چیزیں باقی سب تو ہیں پر اور بڑھتی ہے، تو 2 پر اور زیادہ ہیں۔ اور ایک اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کہ مچھر ہاتھی کو مار ڈالتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کس کو کیا طاقت عطا کر دے کہ ہاتھی لاکھ کوشش کرے لیکن مچھر کو نہیں مار سکتا، اور مچھر چاہے تو وہ ہاتھی کو مار سکتا ہے، اس کی سونڈ میں گھس کر دماغ میں بیٹھ کر اس کا کام تمام کر سکتا ہے۔ چوتھی یہ کہ مچھر بہادر اور دلیر ہے، کہ شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں۔ شیر کتنا بہادر ہے، لیکن انسان کے خوف کی وجہ سے وہ جنگل میں رہتا ہے۔ ہاتھی کتنا بہادر ہے، لیکن صرف انسان کے خوف کی وجہ سے وہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں، یہاں نہیں آتے۔ کیوں؟ انہیں ڈر ہے کہ انسان ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ اتنے بہادر ہونے کے باوجود بھی انسان سے ڈرتے ہیں، انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہے۔ یہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ گھر میں رہتا ہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹتا ہے۔ اس کی طاقت، اس کی بہادری کی ہمت ہے کہ آواز دیے بھی نہیں کاٹتا ہے، پہلے آواز کرے گا اور پھر کاٹے گا تمہارے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے بڑا کام لے لے،
کہہ رہے ہیں اگر مچھر کی سی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا۔ جتنی بہادری اللہ نے مچھر کو دی ہے، اگر اتنی بہادری اتنا جذبہ شیر کو دے دیتا یا سانپ کو دے دیتا تو کوئی انسان زندہ نہیں رہتا، سب آ جاتے یہیں کھانے اور ڈرتے ہی نہیں انسانوں سے۔ لیکن یہ بہادری اسی وجہ سے نہیں دی کہ ورنہ انسان تو بچتے ہی نہیں تھے۔ جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی اور کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے، پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء کی کمیٹیاں ہوئیں مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکا۔ ہاں، مسلمہ کذاب نے کچھ صورتیں بنائیں مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی ان کا قہقہا اڑایا، بنا کر لایا، اور جب کافروں کے سامنے پہلے پیش کریں کہ چلو یہ پیش کریں گے تو خود کافر ہنسنے لگے کہ یہ کیا بنا کے لایا، یہ قرآن کا مقابلہ کریں گے یہ جو لے کے آیا ہے۔ وہ خود کافر ہی ہنسنے لگے اور کہا اڑایا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آیا۔ جیسے کہ اس زمانے میں بعض شیعہ علماء نے سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ بنائی مگر مارے غیرت کے ان کے ظاہر کرنے کی ہمت نہ کی، اور سنا گیا ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی نے قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کی۔ سید احمد خان علی گڑھی جس نے علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا، لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کے حق میں بہت بڑا کام کر گیا، یہ بہت بڑا مرتد تھا، قرآن کا اس نے انکار کیا اور غالباً فرشتوں کا بھی اس نے انکار کیا۔ یہ سب کہتا تھا بس اپنی جو ہے نیکی کا نام جو ہے، نیکی کو دیکھ کر خوش ہونا، یہی فرشتے ہیں، وہ یہی ثواب ہے، ثواب تک کا انکار کر دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا مرتد تھا۔ سید احمد خان علی گڑھی نے قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کی مگر یہ سب چیزیں دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ پیچھے آیا کہ اللہ اس سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن سے اللہ تبارک تعالیٰ کنہیں ہدایت نہیں دیتا، فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس میں یہ 4 عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ جس کے اندر یہ 4 عیب پائے جائیں گے وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ 4 عیب کیا ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑے، یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا اس کو توڑ دے۔ اب سوچیں، ہم نے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کیا کہا تھا؟ ہم نے عہد کیا تھا کہ میں وہابیوں، دیوبندیوں ان سب سے دور رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، روزہ نماز کا پابند رہوں گا، یہی عہد کرتے ہیں ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء و مشائخ کی بات نہ مانے، قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے۔ چوتھے یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے۔
ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسوئی کے بارے میں فرمایا اور فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے؟ حالانکہ تم مردے تھے، اس نے تم کو جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ تو دیکھو کہ تم اللہ کے منکر ہو، یہ دیکھو کہ تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا اور ایک دن تمہیں پھر مارے گا، اور مارنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تب تمہیں اس رب کے حضور ہی پیش ہونا ہوگا۔ تم اس رب کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہ کرو جب توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے مسائل سلسلہ وار ثابت ہو چکے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کفار کے شبہات کے جواب بھی دے دیے گئے، جس سے منصفین ماننے پر مجبور ہو گئے، تو اب ان ہٹ درم کافروں کے سمجھانے کے لیے جو ضد کی وجہ سے دلائل پر نظر نہیں کرتے تھے، ایک نئی دلیل بیان فرمائی گئی، کیونکہ جیسے بیماری ویسا اس کا علاج۔ ایک ہی بخار مختلف سببوں سے ہوتا ہے، دانا طبیب سبب کا خیال فرما کر علاج فرماتا ہے۔ تو ایک دلیل دی، جب اس طریقے سے نہیں سمجھے تو اللہ نے دوسرا طریقے سے بندوں کو سمجھایا، لہذا پہلے دلائل سے سمجھایا گیا اور اب دوسرے طریقے سے۔ اس دلیل میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کا بھی، اور پھر انسان کی بے کسی و بے بسی کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے ایک حالت میں نہ ٹھہرنے کا بھی، تاکہ یہ چاروں باتیں انسان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، کیونکہ کفار کی نظر محسوسات تک تھی اور وہ نہ دیکھی ہوئی چیز کو قبول نہ کرتے تھے، اسی لیے وہ حشر اور جنت دوزخ وغیرہ کے منکر تھے، بلکہ ان میں بعض رب کے بھی قائل نہ تھے۔ اس لیے پہلے ترتیب وار ان محسوس حالتوں کا ذکر فرمایا گیا جن کا کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، اور پھر ان کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت فرمایا گیا جن کے وہ منکر تھے۔ فرمایا گیا کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ تم پہلے بے جان تھے۔ ہماری اللہ کو نہیں مانتے ہو، یہ تو جانتے ہو کہ تم بے جان تھے ہی نہیں، تمہیں بنانے والا کوئی تو ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم اس حالت میں کہاں کہاں کی سیر کر چکے ہو، کبھی سبزہ بن کر اگے، کبھی دانہ بن کر پسے، کبھی روٹی بن کر اپنے باپ کے معدے میں پہنچے، اور پھر وہاں سے چل کر خون بن کر نطفہ بنے، پھر رحم مادر میں آ کر بہت سے انقلاب دیکھے، پھر زندہ ہو کر نامعلوم کتنی حالتیں تم پر گزری، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نادانی، دانائی، کمزوری، قوت، بیماری، تندرستی، علم، جہالت، ہوش مندی، بے ہوشی، غرض کے صدہا حالتوں میں تم بدلتے رہے۔ پھر جب تمہیں موت آئی تو تم سب کچھ ہو کر کچھ نہ رہے، سب کچھ ہوئے اور موت آ کر پھر کچھ نہ رہے، جس حالت پہ تھے اسی حالت پر واپس لوٹ آئے۔ اتنی باتوں کو دیکھ کر تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی نہیں ہے بنانے والا؟ کوئی تو ہے جو تمہاری ان حالتوں کو بدل رہا ہے، اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طریقے سے سمجھایا، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان۔ جب خالق عالم تم کو ایجاد فرما چکا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ نیز تم کو یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے ان حالات میں بالکل مجبور ہو، نہ تم لڑکپن اور جوانی کو جانے سے روک سکتے ہو، نہ بڑھاپے کو آنے سے۔ بڑے بڑے قدرت والے شہنشاہ جن کے نام کی دنیا میں ڈنکے بجتے تھے، وہ نہایت بے بسی کی حالت میں یہاں سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی باقی نہ رہا۔ تو ایسے مجبور مسافر کو چاہیے کہ اپنے قدرت والے رب کو راضی رکھے، ہر طرح سے مجبور ہو، نہ تم اپنا بچپنا روک سکتے ہو، نہ جوانی روک سکتے ہو، نہ بڑھاپا آنے سے روک سکتے ہو، یہ تو چلنا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ سب کرنے والا ہی تو خدا ہے۔ لہٰذا اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اپنے رب کی فرما برداری کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا کہا مانو، وہی ہے جو تمہیں جنت کے باغات میں لے جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنت پڑھ لی۔